اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، یہ پیچھے قصہ آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لینے کے لیے وعدہ تھا، تو پیچھے قوم نے سامری نے گمراہ کیا قوم کو، تو اس نے کیا کیا، یعنی جو زیورات تھے، سونا تھا، اس کو ایک جگہ ڈالا اور آگ لگا دی اور ایک سانچہ بنایا اور بچھڑا بنایا، گائے کا بچہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکایت قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمائی کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پس نکالا، اخراجہ مانا نکالا، لہم ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، عجلاً یعنی بچھڑا، عجل بچھڑے کو کہتے ہیں، گائے کا بچہ، جسدن، جسدن کا مانا جسہ، یعنی وہ سونے کا بنا ہوا بچھڑا ایک جسہ تھا۔ اس میں دو قول ہیں، میں نے پچھلے جمعے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ بے جان تھا، سونے کا بنا ہوا، آیا استدراج کے لیے اس کو گوشت پوست لگ گیا تھا یا نہیں؟ قرآن مجید سے یہ دونوں معنی مفہوم ہوتے ہیں۔ یہ عجلاً بچھڑے کو کہتے ہیں، اخرج لهم عجلاً، عجل بچھڑا گائے کا، تو عجل جو ہوتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجلاً، اور آگے جسداً فرمایا، اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ عجل صورت بچھڑے کی تھی، تھا جسہ بے جان، تھا جسہ بے جان، عجلاً جسداً، جسداً وہ بنا لیا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، خوار، خوار آواز کو کہتے ہیں جو گائے کی آواز، بیل کی، اس جنس مویشی کی جو آواز ہے اس کو عربی میں خوار کہتے ہیں، لہو خوار، وہ آواز کرتا تھا، وہ آواز دیتا تھا۔ تو یہ قصہ بھی ایک آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی بیان ہوا پچھلے جمعوں میں کہ سامری نے جبریل امین کے گھوڑے کی سونڈ سے خاک اٹھائی تھی، اور شیطان نے اسے کہا، شیطان نے بھی اس طرح تصویر کرے، قوم کو گمراہ کرے۔ قوم تو ایسی قوم تھی، اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی محنت کی، بڑی آپ نے تبلیغ کی، تنبیہ کی، ارشاد کیا، بڑی تکلیفیں جھیلیں۔ قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں یہ قصہ موجود ہے۔ تو وہ خاک ڈالی گئی اس سونے کے بنائے ہوئے جسے بچھڑے کے منہ میں ایسے ڈالی گئی، اور وہ اس سے زندہ ہو گیا، آواز دینے لگا۔ ایک قول یہ ہے، اور بھی قول ہیں، یعنی یہ تاریخ، یہ اخبار ہیں، اخبار قرآن مجید میں اس کے لیے خوار کا خبر آئی، بھئی اس کا آوازہ تھا۔ اب آوازہ کس طرح تھا، کیسے تھا؟ وہ جو سونے کا بنا ہوا ایک مجسمہ تھا، وہ آوازیں کیسے دیتا ہے؟ تو یہ آیا کہ یہ آواز جو دیتا تھا، تو یا یہ تھا کہ اس کا بالکل ڈھانچہ جو اس طرح تھا، تو اس میں سوراخ بھی تھے، منہ بھی تھا، ناک بھی تھا، تو اس کے سوراخ تھے، ہوا جو گزرتی تو بیچ سے تو آواز پیدا ہوتی۔ لیکن اللہ جل شانہ جو فرمایا لہو خوار، وہ آوازہ عام آوازہ نہیں ہے، خاص بیل کا، گائے کا، بچھڑے کا جیسے آواز ہوتا ہے اس کا اس بات ہوتا ہے۔
تو اس کا آوازہ تھا، بس کون جب یہ سنتی تھی تو سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ آگے بچھڑا ہے گائے کا وہ بنا ہوا ڈھانچہ سونے کا، بس وہ سامری ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ بن عمران، آپ کے والد کا نام عمران تھا، موسیٰ بن عمران۔ اس کا نام بھی سامری، جو گمراہ گار تھا اور قوم کو گمراہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ آپ کوہ طور پر تھے، ہارون علیہ السلام خلیفہ تھے، ہارون علیہ السلام بڑی تنبیہ کرتے رہے ان کو، اور یہ دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سگے بھائی ہیں، باپ اور ماں ایک ہی وطن سے اور ایک باپ ہے۔ تو آپ نے بڑی انہیں تنبیہ کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال بہت تھا۔ آپ نے بڑی اللہ کے احکام کے خلاف دیکھتے یا نافرمانی دیکھتے تو غضب اور جلال میں آ جاتے تھے۔ آپ میں جلال بہت تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں آپ میں جمال بہت تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسی میں جلال ہوتا ہے، کسی میں جمال ہوتا ہے۔ آپ بڑے رحیم تھے، کریم تھے۔ آپ پیچھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خلیفہ بنایا، ظاہر ہے کہ جو بندہ نرم ہو، کریم ہو، قوم اس کی طرف میلان کرتی ہے، جو سخت ہو اس سے ذرا ڈرتی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے خلیفہ بنایا، جو پیچھے قوم اس کی بات مانے گی، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ استقامت پر رہیں گے، دین پر رہیں گے۔ لیکن سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ سامری، یہ سامرا ایک قبیلہ ہے، اور یہ قبیلہ سامرا لوگ یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، جس طرح مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی شے کی، یہ سارے گمراہ یا شرک ہے۔ یہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اب بھی کئی لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن گائے کی قربانی سے روکتے ہیں۔ ہندو لوگ گائے کی قربانی سے روکتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ تو سامری انہی سے تھا۔ اس نے اس طرح ایک تصویر کی، شیطان نے اسے ایک گمراہی کا ذریعہ بنایا، ہتھیار بنایا سامری کو، اور سامری نے قوم کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ان کی حکایت ذکر فرمائی، تو فرمایا فقالوا، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ ایک سامری دوسرے سامری کے ہم نوا، قالو جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، تو لوگ بہت تھے، کئی بنی اسرائیل کے لوگ حضرت ہارون کے ساتھ تھے، یعنی گمراہی سے بچے ہوئے تھے، اور اکثریت بنی اسرائیل کی سامری کے اغوا میں آ گئی۔ اس نے جو بنایا بس وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے خبر دی، فقالو، بس انہوں نے کہا، رل کے ایک ہی دل، عقیدہ ان کا ایک تھا، تو وہ کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، بچھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ھذا، یہ کلمہ اشارے کا ہے، ھذا الہکم، یہ تمہارا خدا ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ یہ قوم نے، انہوں نے کہا لوگوں کو، اپنے جو ان کے ہم نوا تھے دوسروں کو، یہ کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ معبود ہے تمہارا، اس کی عبادت کرو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہ ہے، فنسی، پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے نا، یعنی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک تو بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور گمراہ ہوئے، اور دوسروں کو گمراہ کرنے لگے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی انہوں نے نسبت کر دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا تھا. آپ بھول گئے, آپ اس کو لو یعنی تناشی چند ادھر کو بھول گئے وہ لگے گئے کوہ طور دیوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کوہ طور کی طرف تھے. تو فناسی کا معنی ہے فناسیہ یعنی بھول گئے, یا یہ معنی ناسیہ کا معنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نسبت کی. بھائی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے, خدا تو یہ ہے, یہ اصل ڈھونڈ لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے, بھول گئے. یا فناسیہ یا دوسرا, چونکہ قرآن ہے نا, قرآن میں تو بڑے معانی ہیں. یا فرما فناسیہ یعنی ناسیہ نسیان کو لازم ہے ترک. اللہ پاک نے فرمایا کہ فناسیہ یعنی یہ سامری نے ترک کیا, سامری نے نسیان کیا. یا پھر سامری کی طرف یہ نسبت ہے, نسیان سامری کا ہے. سامری کا نسیان کس طرح کہ سامری نے جو یہ ہاتھوں سے بنایا بچھڑا, یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ اس سے استدلال کرتے کہ دوسری قوم بھی کہ بھئی یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تو پاک ذات ہے. تو یہ انہوں نے ترک کیا, استدلال ترک کیا, اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال کرتے, تو اس قوم نے ترک کیا. تو سامری ان کا بڑا تھا, اس کی طرف نسبت ہوئی فناسیہ. بس اس نے غور فکر نہیں کیا خدا کے آیات میں, اور دوسروں آپ بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی حکایت ذکر فرمائی جو ماضی میں ان نے کہا, انہوں نے کیا, قول فعل. آگے افلا یرون, اللہ پاک نے فرمایا کیا پس نہیں دیکھتے یہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا, کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ بچھڑا ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا, یعنی اس میں کلام کرنے کی کوئی اہلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. افلا یرون, کیا یہ نہیں جانتے یا نہیں دیکھتے کہ یہ بے جان شے, یہ تو کلام نہیں کر سکتا, اس میں کلام کی طاقت بھی نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ دلائل جو آپ نے دلائل دیے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل توحید کے بھی وہی ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل دیے, آپ نے فرمایا تھا لم تعبدوا ما لا يسمع, لم تعبدوا, اس کی عبادت کیوں کرتے ہو, لما لا يسمع ولا يبصر, جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کسی شے پر قادر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی, اصنام بتوں کی. تو آپ نے پھر فرمایا تھا اس کی پوجا کیوں کرتے ہو, نہ یہ سن سکتا ہے کہ اس کو تم کوئی دعا مانگو یہ سنے, نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے, اور نہ کسی شے کا مالک ہے, نہ نفع کا نہ نقصان کا. کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ کیا تو اللہ پاک نے ان کے اس حال اور قول اور فعل کو ذکر فرمایا قرآن مجید میں. فرمایا فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, بچھڑا معبود نہیں ہو سکتا, لیکن ان کا قول تھا, وہ مشرک تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا, اور ذکر فرما کے اب ان کا رد فرمایا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کفریہ کلمہ کہے یا کوئی ایسی بات نقل کرے تو نقل کر کے پھر اس کا رد کرے. اگر کفر کو نقل کرتا ہے
لیکن اس بات کو رد نہیں کرتا تو یہ بری بات ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ آج کل بھئی قرآن مجید میں اسی طرح کفریات نقل کیے گئے ہیں۔ بھئی قرآن مجید میں تو ان کے عقائد فاسد کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے اور عقائد حق کا کو بیان کیا ہے۔ عقائد حق یہ ہیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ کفریہ کلمے بکے اور ان کا رد نہ کرے، اس سے برات نہ کرے۔ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے وہ نقل فرما کے ان کا قول، ان کا فعل فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِفِعْلِ کہ سامری نے بچڑا بنایا، یہ اس کا فعل ہے، اور پھر قالوا کہا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، تو اللہ پاک نے ان کی رد فرمائی، فرمایا أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، ہے نا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کی یہ ہے کہ الہ، اس کا معنی نہیں ہے کہ اگر وہ بول لیتا تو الہ ہی ہوتا، یہ ایک بڑی یعنی شرطیں ہوتی ہیں کسی مشروط کی، جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو مشروط آ جاتا ہے، لیکن اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی شرط منتفی ہو تو مشروط منتفی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، تو یہ ان کی یعنی تقدیر حال ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ انسان عقل رکھتا ہے تو ایک شے ہے جو بے جان ہے، اس میں کلام کرنے کی لیاقت نہیں ہے، جو پوچھ رہے ہیں وہ کلام تو کر سکتے ہیں۔ اب معبود ایسا ہو جو عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ کمزور، تو ضعیف، لاچار ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ اپنی عقل سے سوچیں۔ تو فرمایا افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم نفعا ولا ضرا، نہ قادر ہے ان کے لیے نفع کا اور نہ قادر ہے ان کے لیے نقصان کا۔ اگر بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر ان کو نفع دے، جیسے معبود پر حق اس کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی ہے، رسولوں کی اطاعت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو نفع عطا فرمائے گا، ثواب، وہ ثواب پر قادر ہے۔ جب یہ نفع کا مالک نہیں تو اس کی عبادت کرنے والے کو نفع دے، یا عبادت جو ترک کرے تو اس کو کوئی عذاب دے سکے، یہ ان کا رد کیا گیا کہ یہ پچھڑا کہ یہ نہیں دیکھتے، اور لا یرون فرمایا کہ قول کلام نہ کرنا، نفع نہ دینا اور نقصان نہ دے سکنا، یہ ادنی چیزیں ہیں، لیکن رجت کا تعلق ادنی چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ ایک کمال ظہور ہے۔ ظہور یعنی کمال ہے، جیسے کوئی شے محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے؟ پھر رؤیت قلبی علم ہے، کیا فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ جان لیں کہ ایسی چیزیں معبود نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے جو قرآن مجید میں فرمایا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين، ستاروں کی پوجا کرتی تھی قوم، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی بتوں کی پوجا، آپ نے چمکتے ستارے کو دیکھا کہ قوم سجدہ ریزو کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، یا استفہام ہے، ہاذا ربی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کا یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو تغیر دیکھے، بے غروب کر دیا، وہ چھپ گیا، زائل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ہاذا ربی فلما افلا، جب وہ غیب ہو گیا، غروب کر گیا، قال لا احب الافلین،
آپ نے فرمایا میں متغیر اور غیب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ الوہیت کی شان ان میں نہیں ہے۔ یہ قوم کو سمجھا رہے تھے۔ پھر اسی طرح قمر کو دیکھا، چاند کو، تو اس کی نفی کی، پھر سورج کو، تو پھر سورج سے معبود ہونے کی نفی کی، اور پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنے دل سے اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا، مخلوق کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمیں درس دیا گیا، قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل یہ کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے مخلوق ہیں، آسمان، زمین، اور اس میں شمس، ستارے، رات، دن، اور ان کا نظام جو حسین نظام چل رہا ہے، یہ حسین نظام دلالت کرتا ہے کہ اس کا چلانے والا اللہ جل شانہ ہے، جو اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، وَلَقَدْ یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ما قبل، یہ طالب علم کی باتیں ہوتی ہیں کئی تمہارے محاورے میں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ لام جو ہے مؤکد القسم ہے، یہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے گویا قسم کھا کے فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق اللہ پر قسم ہے کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے آنے سے پہلے قوم کو کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو گمراہ ہو گئی اور ہارون علیہ السلام خلیفہ تھے، آپ نے کتنی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے قوم کو کیا تنبیہ کی، کیا کہا، وہ جو گمراہ ہو رہے تھے، تو فرمایا قسم ہے اللہ کی، ہارون نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے قوم کو یہ کہا، یعنی قوم کو روکا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، یا قوم، یہ ہارون علیہ السلام نے جو قوم کو خطاب کیا جب وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو آپ خلیفہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو خلیفہ بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ قوم کا خیال کرنا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، اور ان کو ارشاد الی الحق کرنا ہے، حق کی بات کرنی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان سے جدا نہیں ہونا۔ مجھے اللہ نے وعدہ دیا ہے تورات کے لیے، تو میں اس لیے قوم سے تھوڑا دور جا رہا ہوں، لیکن قوم سے اللہ کے نبی دور کچھ جدا ہوتے تو قوم کچھ بگڑتی ہے، تو آپ نے خلیفہ بنایا اور اس سے وصیت کی، اخلفنی فی قومی واصلح، اے ہارون تو میرا خلیفہ ہو، میری قوم میں خلیفہ ہو، واصلح، اور تو ان کی نگرانی کرے، اصلاح کرے، نگہبانی کرے، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد مچانے والوں کی اتباع نہ کرے، جو خدا کی زمین میں فساد کریں، خدا کی نافرمانی کریں، ان کی اتباع نہیں ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے من قبل کا معنی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کیونکہ پیچھے آپ خلیفہ تھے، تو قوم کو فرمایا یا قوم انما فتنتم بہی، اے میری قوم تم فتنے میں واقع ہو گئے ہو۔ فتنتم ماضی مجہول ہے، فتنے میں ڈالنے والا،
سبب جو ہے وہ سامری تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام فرمایا ہے میری قوم تم فتنے میں ڈالے گئے ہو, تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ گمراہی ہے, شرک ہے. انما فتنتم بہی, انما حسر کا کلمہ ہے اور جس پر داخل ہے فعل ہے فتنتم, انما اضللتم, اور انما معنی ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو. یہ گمراہی ہے, یہ ہدایت نہیں ہے. لہذا یہ گمراہی تمہاری بچھڑے کی وجہ سے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو, یہ گمراہی ہے. انما فتنتم بہی, آپ نے تبلیغ فرمائی, منبر پر کھڑے ہو گئے, قوم کو خطاب فرمایا ہے میری قوم یہ جو کام کر رہے ہو یہ گمراہی ہے, یہ ارشاد الی الحق نہیں ہے, یہ رہنمائی ہدایت نہیں ہے, یہ گمراہی ہے. اس سے ہے سب سے پہلے کوئی گمراہی یا فتنہ قوم کو آگاہ کرے. حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے آ رہا ہے, سب سے پہلے اسی کا ذکر فرمایا کہ یہ ہدایت نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ, یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. الہ, الہ کا معنی معبود, جو عبادت جس کی عبادت کی جائے وہ معبود. تو انہوں نے تو یہ کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ گمراہی ہے, یہ حق کی رہنمائی نہیں ہے, یہ باطل ہے. تو پہلے ان کو رہنمائی دی جس فعل میں مبتلا تھے, اس فعل کی مذمت کی کہ یہ گمراہی ہے, یہ رشد نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے. ہدایت اللہ کے نبیوں کے طریق میں ہے, اللہ کی اطاعت میں ہے. انما فتنتم بہی, یہ فرمایا, اس سے ازالہ کیا. بندے کے نفس میں امارگی ہے, نفس امارہ ہوتا ہے, جتنی امارگی زیادہ ہوتی ہے اتنی عقل کام نہیں کرتی, اور نفس اندر جو روشنی نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے. وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ معبود ہے, گمراہ ہو گئے. زیادہ ان کی تو آپ نے پہلے ان کے دل کو صاف کرنے کی کوشش فرمائی, تزکیہ. تو فرمایا یہ گمراہی ہے, اس کو چھوڑو, ترک کرو. تو پہلے گمراہی کو ترک کرتا ہے بندہ اور پھر نیکی کی طرف آتا ہے. اور اگر نیکی بھی کرے تو گمراہی کو ترک نہ کرے پھر نیکی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی تبلیغ میں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام گمراہی ہے, ہدایت نہیں ہے. انما حسر کا کلمہ ہے. تو فرمایا آگے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ. یا حضرت ہارون علیہ السلام کی تقریر اللہ پاک نے قرآن میں نازل کی. قوم کو کیسے تقریر کی تھی؟ پہلے گمراہی پر آگاہ کیا کہ یہ گمراہی ہے, پھر فرمایا ان ربکم, بے شک پروردگار تمہارا, رب تمہارا, الرحمن, وہ رحمان ہے. رب جو مستحق ہے عبادت کا وہ تمہارا رب ہے. اس کی ربوبیت وہ استحقاق کی منشا ہے, علت ہے, داعی ہے. اور رب اللہ کا اسم ہے, تربیت سے کہ رب وہ ذات ہے جس نے بندے کو وجود دیا, چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے عدم سے وجود دے کے پھر ہر شے کو اپنے کمال تک پہنچایا. یہ رب ہے. اس لیے فرمائے گا رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا. رب میں ربوبیت ہے, وہ تربیت فرماتا ہے, شے کو عدم سے وجود دے کے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ عدم سے وجود دیا اور پھر اس شے کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دیا. اب مستحق عبادت کے
یہ رب ہے، فرمایا ان ربکم، تو رب والی صفت سے یاد کیا قوم کو، تاکہ قوم سمجھے جو ہمارا رب جو پیدا کرنے والا ہے، عبادت اور تعظیم جو عبادت ہے اس کے لائق یہ ذات ہے۔ اور الرحمن، یہاں رحمان رحمانیت والی صفت ہے، جو رحمان کا لفظ اسم ذکر فرمایا۔ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ یہ اسم ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور رحمان میں اس کا جو معنی ہے رحمان کا، یعنی رحمان وہ ذات ہے جو بڑی بڑی نعمتیں بھی دینے والا ہے دنیا کے اندر، اور چھوٹی نعمتیں بھی دینے والا ہے دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے آخرت کے اندر۔ یعنی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں دینے والا یہ ذات رحمان ہے۔ یہ اللہ کا اسم ہے، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور رحمانیت صفت کا ذکر ہے کہ رحمان مشتق ہے رحمانیت سے، وہ رحمان ہے، رحمت سے مشتق ہے، اور رحمت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان بندوں پر انعام ہے کہ ساری نعمتیں دنیا کی بڑی چھوٹی وہ دینے والا ہے، اور آخرت کی تو نعمتیں ساری بڑی نعمتیں ہیں، آخرت میں چھوٹی نعمت کوئی نہیں ہے، وہ ساری بڑی ہیں۔ جب نعمتیں بندے کو آئیں، ظاہر ہے کہ بندہ جب نعمتیں جو بندے پر کوئی نعمت کرے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے ضمیر میں رکھا ہے، جو احسان کرتا ہے وہ احسان کو بھلاتا نہیں ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے کہ میرے اوپر اس کے بڑے احسانات ہیں، لہذا میں اس کے احسان کا بدلہ دوں گا، اس کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ اس کو جب مکافات کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، یہ انسان کے ضمیر میں ہے۔ اگر احسان کا بدلہ برائی سے دے، یہ ناشکری ہے، کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ کہتا ہے میں نے اتنے احسان کیے، احسان کا بدلہ برائی دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں، وجود دیا، اور ساری نعمتیں دنیا اور آخرت کی، یہ معنی سارا مفہوم کرے اس وقت یہ اسم شریف ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے، وہ ہے الرحمن۔ آخر اس مقام پر ان ربکم الرحمن، حضرت ہارون علیہ السلام نے جب قوم کو خطاب کیا تو فرمایا ان ربکم الرحمن، اس طرح نہیں فرمایا ان ربکم اللہ، معنی تو ایک ہی تھا۔ تو یہ رحمان بھی اللہ ہے، اللہ رحمان ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں پہلے اللہ کا اسم آتا ہے، پھر رحمان کا اسم آتا ہے، پھر رحیم کا اسم آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جامع جمیع اسماء صفات ہے۔ رحمان یہ ایسا اسم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بمنزل علم کے ہے، جیسے اللہ اور رحمان، یہ اس طرح سمجھو کہ اللہ کسی پر اطلاق نہیں آتا، اللہ کی ذات پر آتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ منہا ہے کہ فلانا اللہ ہے، اللہ ذات پاک ہے، بس یہ اسم خاص ہے اسی کے ساتھ۔ اور جو اسماء صفات ہیں ان میں رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے رحمان، اس رحمان کے اندر نعمتوں کا بیان ہے، اس کے معنی میں یہ نعمتوں پر دلالت کرتا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے ساری نعمتیں دنیا کی اور آخرت کی عطا فرمائی، اور عطا فرما سکتا ہے اور عطا کرتا ہے، یہ ذات رحمان ہے۔ لہذا رحمان کا جو لفظ ہے یہ بھی کہیں بندے دیوتے نہیں بول سکتے، شرعاً منع ہے کسی کو رحمان کہ فلانا رحمان ہے، سمجھے نا؟ ہاں عبد الرحمان
عبد مانا بندہ، بندہ رحمان کا، عبد الرحمان یہ بول سکتے ہیں، جیسے عبداللہ بول سکتے ہیں، لیکن رحمان یہ اللہ کا اسم ہے، جیسے اللہ اور رحمان قریب قریب ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحمان کا ذکر اللہ کے اسم کے ساتھ رحمان اسم کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو اصل کلمہ ہے، قرآن مجید میں یہ کلمہ آیا، اور یہ کلمہ تو توحید ہے، ہر مسلمان کا وظیفہ ہے۔ اور اگر اللہ کے اسم کی جگہ پر الرحمن کہتا ہے، لا الہ الا الرحمن، الا الرحمن، تو رحمان بھی اسم قائم مقام ہے اسم اللہ کے، لہذا یہ بھی اس کی توحید ہوگی کہ توحید میں فرق نہیں آیا، کیونکہ الرحمن یہ ایسا اسم ہے کہ سوائے ذات الہی ذات خدا کے دوسرے پر اس کا ذکر نہیں آیا شرعاً، سمجھے نا؟ اگر کہیں ذکر کیا گیا تو وہ شرع کی روح سے نہیں ہے، شرع کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ویسے لوگوں نے بول دیا، جیسے مسلمہ کذاب کو رحمان یمامہ کہتے، یا رحمان الیمامہ، وہ رحمان یمامہ کہتے تھے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ کفار تھے، مرتدین تھے، اسلام کی روح سے اللہ کے اسم جو خاص اسم ہے اللہ اور رحمان، باقی رحیم یہ اسم ہے، اللہ کا اسم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اسم بھی عطا کیا ہے۔ رؤوف یہ اللہ کا اسم بھی ہے، رؤوف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اسم عطا فرمایا ہے، رؤوف الرحیم، حضور رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی شان کے مطابق، اس کی شان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے، جیسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو یہ فرمایا ان ربکم الرحمن، حضرت ہارون نے فرمایا بے شک اے لوگو تمہارا رب جو مستحق للعبادت ہے وہ رحمان ہے۔ اس رحمان کے اسم سے اور رب کے اسم سے جو ہارون علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرمایا تو اللہ کو رب کے اسم سے یاد فرمایا، ان ربکم، اور رب کی اضافت کی ان کم ضمیر کی طرف جو قوم کے لیے ہے کہ تمہارا رب، یہ کس لیے؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ قوم کو جو خطاب کرو ایسے الفاظ لے آؤ، ایسی کلام لے آؤ جو قوم کا تمہارے کلام کی طرف جو تم بیان کرنا چاہتے ہو اس کی طرف دل سے متوجہ ہوں۔ جب وہ کہیں گے کہ تمہارا رب، تمہارا ان کا ذکر تو آگے، وہ متوجہ ہوں گے، دل سے اعلان کریں گے، یہ تبلیغ ہے نرمی کی۔ فرمایا الرحمن، تمہارا پروردگار رحمان ہے جو رحمت والی صفت سے متصف ہے، رحمانیت۔ جب قوم سنے گی کہ ہمارا رب رحمان ہے، اس قوم کا دل مزید نرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور نبی کی تعلیم کی طرف اور انقیاد اور اطاعت کی طرف آئیں گے۔ اور اس سے اشارہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں تھے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا جب آپ نے سنا، قرآن مجید نے بیان کیا فراجع موسیٰ غضبانا، فراجع موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو آپ بڑے غضبناک تھے اور آپ بڑے دل سے ایک صدمہ تھا، اسفا کا لفظ قرآن مجید میں اسفا، غمناک تھے کہ میرے بعد قوم نے یہ نافرمانی شروع کر دی۔ اور جب رحمان والی صفت کو قوم سنے گی، یہ اشارہ ہے کہ اے قوم جب تم توبہ کرو گے تو توبہ قبول کرنے والا
تمہارا رب رحمان ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس میں توبہ کی طرف اشارہ بھی ہے، ان ربکم الرحمن، یہ بیان فرما کے پہلے ان کو گمراہی پر اطلاع دی، یہ کام گمراہی ہے، اس سے بچو، اور تمہارا پروردگار جو تمہاری عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان، رب رحمان ہے۔ اب فرمایا فاتبعونی، اس سے آگے فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوم سے فرماتے ہیں میری قوم پس میری اتباع کرو، فاتبعونی واطیعوا امری، اور میرے حکم کو مانو۔ یہ بہترین خوبصورت ترتیب ہے۔ پہلے ازالہ کیا ان کے دلوں سے گمراہی کو نکالنا، کہ آگاہ کرنا میں یہ گمراہی ہے، ہر کوئی گمراہی سے بچتا ہے، تو جب غور کریں گے گمراہی واضح ہے، گمراہی ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ بشرا خدا ہو سکتا ہے، یہ بنایا ہوا ہاتھ کا بے جان، نہ بول سکتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نفع کا مالک، نہ کچھ۔ جب وہ دیکھیں گے، غور کریں گے، تھوڑا سا تأمل کریں گے، غور تو آگے ہے لیکن تھوڑا سا تأمل قوم کرے گی، فوراً اس کام سے دور ہو جائے گی، توبہ طیب ہو جائے گی۔ تو آپ نے پہلے اس کی تلقین کی، پھر رب کا بیان، ان ربکم الرحمن، تمہیں پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے، وہ عبادت مستحق ہے، وہ صفت رحمانیت سے متصف ہے۔ یہ معرفت الہی کا درس دیا، اپنے رب کو پہچانو جو تمہارا رب ہے۔ یہ تو سب سے پہلے سب سے پہلے توحید اور معرفت الہی، یہ مقدم ایک امر ہے، سب سے مقدم ہے کہ رب کی معرفت پہلے ہے، کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، میرا رب اللہ ہے، پہچانے، میرا رب رحمان ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ معرفت کی بات آ گئی۔ اس کے بعد معرفت رسالت اور نبوت ہے، تو آپ نے فرمایا فاتبعونی، پس میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ یہ رب کی توحید اور معرفت کے بعد دوسرے مرتبے میں جو معرفت ہے وہ معرفت رسالت اور نبوت ہے، کہ اپنی نبی کو پہچانو، اپنے رسول کو پہچانو، اس کی قدر کو جانو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیارے محبوب فرما دیجئے اگر تم پسند کرتے ہو، دوست رکھتے ہو کہ اللہ کے ہم محب بن جائیں، فاتبعونی، حضور نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ فاتبعونی، جب تم میری اتباع کرو گے، تابعداری کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم تو محب بننا چاہتے تھے، میری اتباع کرو گے تو مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس ترتیب سے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یہ ہے معرفت نبوت، اللہ کے نبی کی معرفت اور اس کی اتباع۔ اور پھر فرمایا وَأَطِيعُوا أَمْرِي، یہ تیسرے مرتبے میں، ویسے چوتھا مرتبہ بنتا ہے کہ پہلے گمراہی کا بیان آیا کہ یہ گمراہی ہے، اس کو ترک کرو، رشد ہدایت نہیں ہے، تمہارا معبود پر حق رب ہے، وہ رحمان ہے، میری تابعداری کرو، یہ معرفت نبوت ہے۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے امر کی اطاعت کرو، یہ ہیں احکام شریعت، احکام شریعت، پہلے معرفت الہی، پھر معرفت اس کے بعد معرفت نبوت اور رسالت، کہ اپنے نبی کو پہچانو، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اس کی تابعداری کرو، اور اطیعوا امری، اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ نبی کا حکم شریعت ہے، لہذا شریعت
اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور شریعت کی تابعداری، وَأَطِیعُوا امری، یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیم اور تنبیہ، جس کو اللہ پاک نے قسم کھا کر یہ ذکر فرمایا کہ کوئی یہ وہم نہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نے اپنی اب ذمہ داری نہیں نبھائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی، جو تبلیغ ہے، آگاہ کرنا ہے قوم کو، اور نہ قوم سے جدا اس طرح ہوئے کہ اس فعل سے آپ کے ساتھ جو قوم تھی تقریباً 12,000 بندہ تھا، بنی اسرائیل کافی تعداد میں تھے، تو 12,000 بندہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا، وہ بچڑے کی عبادت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو قوم تھی وہ اور اکثریت تھی، وہ اس جگہ گمراہ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب واپس آئے تو آپ نے پھر جو بیان فرمایا اس کا ذکر پھر اگلے آیات میں ہے۔ اللہ جل شانہ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں ان کو سداد عطا فرمائے، اس کلام کو سیدھا کر دے، کیونکہ قرآن مجید کا بیان وہ تو قرآن ہے، ہمارا بیان آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہمارے الفاظ، اللہ پاک زبان کو سداد عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے وہی نکلے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے معنی کو بیان صحیح ہو۔ تو اتنے تک یہ بات جو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی جو خلافت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ اپنی قوم کو وہ تنبیہ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہ دعوت الحق ہے، اور دعوت ہے اللہ کے نبیوں کی طرف کہ ان کی اتباع کرو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔